الکوثر تمنع خصومت الخصما، سورہ کوثر کی جو کثرت کرے تو جو جھگڑا کرنے والے اس کے دشمن ہیں، اللہ ان دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ الکافرون تمنع الکفر عند النداء، جو سورہ کافرون کو پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ موت کے وقت کافر بننے سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ الاخلاص تمنع النفاق، جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں۔ الفلق تمنع حسد الحاسدین، سورہ فلق کی تلاوت زیادہ کرے گا تو اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائیں گے۔ والناس تمنع الوساوس، اور جو انسان سورۃ الناس کی کثرت کرتا ہے اللہ شیطان کے وساوس سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتا دی تو ہمیں کس بات کی پریشانی؟ کوئی حسد کرتا ہے، کوئی دشمنی کرتا ہے، کوئی اپنے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، دل میں یقین رکھیں نقصان پہنچانے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے۔ جب اللہ پہ توکل رکھیں گے تو اللہ عبادت فرمائے گا، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے یا زیادتی کرے آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ چنانچہ معافی کا ایک عجیب حدیث پاک ذرا سن لیجئے۔ وہ صورت جو انسان کے دنیا اور آخرت کے سب مسئلوں کو حل کرنے والی، حدیث پاک میں ہے من قرأ نہارا کفا ہمہ، جو سورہ یاسین کو دن کے شروع میں پڑھتا ہے اللہ اس کے پورے دن کی پریشانیوں میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے اٹکے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ ومن قرأ لیلا غفر ذنبہ، اور جو اس کو رات کے وقت پڑھتا ہے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی بندے کو اپنے دل میں کفاوت محسوس ہو، سختی محسوس ہو، تو وہ سورہ یاسین شریف کو پڑھے یا اس کو برتن پر زعفران سے لکھ کر اس کو پیے، اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس سورت کو قبرستان میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے جو موتا ہیں ان کے اوپر قبر کا عذاب معاف فرما دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو انسان کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ صورت اتاری جائے گی، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے سینوں میں یہ صورت محفوظ ہوگی، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں اس صورت کی تلاوت کریں گی۔ چنانچہ جنت میں جنتی عام قرآن مجید نہیں پڑھ سکے گا، صرف 2 صورتیں ہیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، اس کی تلاوت جنت میں بھی کر سکے گا۔ جو اکثر عامل لوگ بتاتے ہیں یا جس کی وجہ سے عامل لوگ الٹا لوٹتے ہیں لوگوں کو اور ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ وہ اعمال بتاتے تھے، ان کا بھی بتانا ضروری ہے تاکہ ماں کو پتہ ہو کہ ان اعمال کے کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جہاں جسمانی دوائیوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں قرآن کے ان اعمال سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کبھی رات کو نکلنا ہو ویرانے میں، جنگل میں، اور یہاں تو جنگل میں جانے کا بہت زیادہ رواج ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ شام سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے چند مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، تو اللہ تعالیٰ سنیک بائٹ سے یا اسکارپین کی بائٹ وغیرہ سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر ایک عمل ہے کہ دشمن کا خوف، فرض کرو بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے، یا آپ سفر میں جا رہی ہیں اور آپ نے ایئرپورٹ سے جانا ہے تو کئی مرتبہ پولیس کا ڈر اور امیگریشن کا ڈر، کسٹم کا ڈر، یہ یا کسی حاکم کا ڈر، تو کسی بھی بندے کا ڈر اگر ہو تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کو اگر پڑھ کے آیت کو اس بندے کی طرف پھونک دیا جائے، اللہ واقعی اس بندے کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اور وہ بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ ایک ہے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، اس کو نظر بد کہتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے، کیونکہ وہ خود اس کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں تو نظر تو اثر کرتی ہے، العین حق۔ تو اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں،
قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے ماں خود بچے کو دم کر دے، روزانہ نظر کا اتارا ہو جائے گا اور بچہ دیکھیں بڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا۔ اکثر بیبیز ویسے ہی پیارے لگتے ہیں اور اگر خوبصورت ہوں تو پھر تو اور ہی کچھ بات ہوتی ہے۔ تو بچے کو رات سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر اگر یہ آیت پڑھ کے 2 دفعہ 3 دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر سے بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ پڑھنے والے بچے اسکول میں اچھا پرفارم کریں، اچھے نمبر لیں، گریڈ اچھے لیں، ان کو جو چیزیں یاد کریں وہ یاد ہو جائیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں الم نشرح لک صدرک ایک سورت ہے، وہ بچے کو یاد کروا دیں اگر بچہ اس عمر کا ہے، اور وہ بچہ پڑھنے سے پہلے، اسٹڈی کرنے سے پہلے، چاہے کلاس میں ہو، چاہے ٹیوشن میں ہو، چاہے ہوم ورک کر رہا ہو، چنانچہ کھربوں کھرب حصے بنے اور چھوٹا چھوٹا حصہ ہر کسی کو ملا۔ انسانوں میں، حیوانوں میں، چرندوں پرندوں میں جو محبتیں آپ دیکھتی ہیں یہ اس چھوٹی سی محبت کا نتیجہ ہے۔ اسی کی وجہ سے ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، میاں بیوی کو آپس میں محبت ہوتی ہے، بہن بھائی کی محبت ہوتی ہے، بھائی بھائی کی محبت ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ یہ کل کتنے ہوں گے، اور ہر کسی کو اس میں سے حصہ ملا۔ پھر حیوانوں میں، پرندوں میں جو محبت پائی جاتی ہے وہ بھی اسی کا حصہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، ان کا اظہار اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ بندوں کو اپنی رحمت میں سے حصہ دیا تو اللہ تعالیٰ کو بندوں سے پیار ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ آپ بھی اگر کوئی چیز بنائیں تو اپنی بنی ہوئی چیز اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور بہترین صورت میں بنایا، اور ہم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آپ غور کریں کہ جس وقت ہماری ولادت ہوئی عین اسی لمحے جانوروں کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے، کہیں گدھے کے ہاں، کہیں گھوڑے کے ہاں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان کے ہاں پیدا فرمایا، یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل اور احسان ہے۔ پھر دوسرا انعام دیکھیے کہ جس لمحے ہماری ولادت ہوئی عین اسی وقت کتنے بچے اس دنیا میں تھے جو کافرہ ماں کی گود میں پیدا ہوئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والی ماں عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ یہ وہ نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے انبیاء دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت میں وہ واپس دنیا میں تشریف لائیں گے اور نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو جس نعمت کو انبیاء مانگتے رہے اللہ نے بن مانگے وہ نعمت عطا فرما دی۔ تو سوچئے اللہ تعالیٰ کے ہم پر کس قدر احسانات ہیں۔ یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک حاکم وقت اپنی بیوی کے ساتھ ذرا اچھے موڈ میں تھا، اس کے حسن و جمال کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا کہ تم ایسی ہو، اتنی خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت ہو۔ بات کرتے کرتے وہ یہ کہہ گیا کہ اللہ کی قسم تم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ علم کا زمانہ تھا، بیوی نے کہا کہ جناب آپ نے جو قسم اٹھائی وہ غلط ہے۔ اس نے کہا میں نے ٹھیک اٹھائی، چلو علماء سے پوچھیں۔ اب علماء کی طرف رجوع کیا گیا تو وہ جواب دیں کہ ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے یا نہیں، حتیٰ کہ یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی۔ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بتائی، انہوں نے فرمایا کہ اس کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ چنانچہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک قسم اٹھائی، تمہاری بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ ایک عورت کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تمہیں ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا، لہذا قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ تو واقعی اللہ رب العزت نے انسان کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو عزتوں سے نوازا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ ذرا غور کریں کہ باقی مخلوق جب کھانا کھانا ہوتا ہے تو کھانے کی طرف اپنا سر جھکاتی ہے، گائے چارہ کھانے کے لیے سر جھکاتی ہے، بھینس سر جھکاتی ہے، بکری سر جھکاتی ہے، شیر چیتے کو دیکھیے شکار کرنے کے لیے سر جھکاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو وہ عظمت بخشی کہ اے میرے بندے، تیرا سر تو صرف میرے سامنے جھکنے کے لیے ہے، اس کو کھانے کے لیے جھکنے کی ضرورت نہیں، میں تیرے ہاتھوں سے تیرا کھانا تیرے منہ تک پہنچا دوں گا۔ تو انسان کے منہ تک کھانا خود پہنچتا ہے، سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ انسان کو اللہ نے عظمت بخشی، فرمایا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحروں پر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ تو سارا جہان انسان کے لیے اور انسان اپنے رب رحمان کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو عزتوں سے نوازا، اے انسان تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ نے انسان کا رزق اپنے ذمہ لیا، فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جو کوئی بھی چیز ہے ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہم اس کو معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی کوئی جاندار ہے اس کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ اب جب رزق اللہ نے ذمے لے لیا تو دیکھیے ہمیں کتنی بڑی تسلی ہو گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے، موت بھی انسان کو تلاش کرتی ہے، فرق یہ ہے کہ رزق پہلے پہنچتا ہے، موت اس کے بعد پہنچتی ہے۔ اگر کسی پہاڑ کے نیچے پانی کا ایک قطرہ ہو جسے کسی بندے نے پینا ہے تو جب تک وہ بندہ پی نہ لے اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ پھر ہر کوئی مطلب کا پیار کرتا ہے، کہنے والوں نے کہا دنیا مطلب دی او یار، ہر محبت کے پیچھے آپ کو غرض نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس میں بھی غرض، ماں باپ کی یہ غرض ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے بنیں گے، سیٹل ہو جائیں گے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ہماری عزت کا سبب بنیں گے۔ اولاد کے دل میں یہ ہوتی ہے طلب کہ ماں باپ خرچ کریں گے، پڑھائیں گے تو ہم اچھے انسان بن سکیں گے۔ تو دونوں طرف طلب ہے۔ میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، بیوی خاوند کی ضرورت ہے، خاوند بیوی کی ضرورت ہے۔ استاد اور شاگرد کو دیکھ لیجئے، استاد پڑھاتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے کچھ ماہانہ ملے گا، شاگرد پڑھتا ہے کہ استاد کے پڑھانے سے میرے گریڈ اچھے آ جائیں گے۔ تو ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی مطلب نظر آئے گا، حتیٰ کہ پیر مرید کا تعلق بھی مطلب کا تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری تربیت ہو، میں اچھا انسان بن سکوں، اور شیخ کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اگر یہ اچھا انسان بن گیا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو مطلب تو ہے، چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو۔ تو ہر محبت کے پیچھے آپ کو کوئی مطلب نظر آئے گا۔
کائنات میں ایک محبت ایسی ہے جس کے پیچھے کوئی مطلب نہیں، کوئی غرض نہیں، وہ بے غرض محبت ہے، اور وہ محبت اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ ساری دنیا کے لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بن جائیں، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کے لوگ فرعون کی طرح بدبخت بن جائیں، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے بہت ہیں۔ پھر اللہ بندوں سے جو پیار کرتے ہیں وہ کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا اے میرے بندے، کل یریدک لنفسہ وانا اریدک لک، ہر کوئی تجھ سے اپنے لیے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بے غرض ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس رہے، میرے ساتھ رہے، مجھ سے دور نہ جائے۔ اب انسان گناہ کرتا ہے شیطان کے بہکانے پر، اور گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کے کیسے کیسے سبب بنا دیے۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تل گئی ہے بندے کے گناہوں کو بخشنے کے لیے، بہانے بنا دیے بخشنے کے۔ غور کریں تو حیرانی ہوتی ہے میرے بندے، شیطان نے گناہ کروائے تجھے مجھ سے دور لے جانے کے لیے، میں نے بخشنے کے انتظام کر دیے تجھے اپنے قریب کرنے کے لیے۔ اس لیے اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ اب مثلا غور کیجئے کہ دو فرشتے ہیں، ایک نیکی لکھنے والا اور ایک گناہ لکھنے والا۔ اللہ نے نیکی والے فرشتے کو افسر بنا دیا اور دوسرے کو ماتحت بنا دیا۔ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کا فرشتہ فوراً ارادہ کرنے پر بھی ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب نیکی کر لیتا ہے تو ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ لیکن گناہ والا فرشتہ اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو وہ گناہ نہیں لکھ سکتا، اس کو اپنے افسر سے اجازت لینی پڑتی ہے، NOC لینا پڑتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے اس نے تو گناہ کا پکا ارادہ کر لیا، کیا میں گناہ لکھ لوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، جب تک کر نہ لے تم کیسے لکھ سکتے ہو؟ اب بندے نے فرض کرو گناہ کر لیا، وہ فرشتہ دوبارہ پوچھتا ہے اب تو کر لیا، اب میں لکھ لوں؟ تو اس کا افسر اس کو کہتا ہے تمہیں کیا جلدی پڑی ہے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، دل میں نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اللہ اس کو معاف کر دیں تو تم جو لکھ کے کاٹو گے، کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی، انتظار کر لو۔ چنانچہ کئی پہر تک وہ انتظار کرواتا ہے۔ اگر اس دوران انسان اس گناہ پر نادم ہو تو فرمایا الندم توبۃ، دل میں نادم ہونا گناہ پر یہ توبہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ دل کی ندامت کر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرض کرو کہ اس نے احساس ہی نہ کیا اور گناہ لکھ دیا گیا، پھر اس نے دوسرا گناہ کر لیا، پھر تیسرا کر لیا، حتیٰ کہ اس بندے نے 5 گناہ کر لیے۔ اس کے بعد اگر وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ سنو، اللہ کا قانون ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو بندہ ایک نیکی لائے گا ہم 10 گنا اجر دیں گے۔ ایک نیکی اس نے کی اور میں نے اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھنی ہیں، میں 10 نیکیاں نہیں لکھتا، تم 5 گنا مٹا دو اور باقی 5 نیکیاں اس کی میں انٹری کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی رحمت کا معاملہ دیکھیے، 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور بقیہ 5 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ اب فرض کرو کہ اس بندے نے خود نیکیاں بھی نہیں کی، مگر اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں نا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے باقی جانداروں کو ذمہ لگا دیا کہ تم انسانوں کے لیے دعا کرو۔ چنانچہ حیتان، مچھلیاں پانی میں انسان کے لیے استغفار کرتی ہیں، بلوں میں چیونٹیاں استغفار کرتی ہیں، ہوا میں پرندے استغفار کرتے ہیں، اور ان کے استغفار کو بہانہ بنا کر اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر ذرا اس سے اگلی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معصوم مخلوق جن کو فرشتے کہتے ہیں ان کے ذمہ لگا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کے فرشتے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں انسان ہیں ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔
اگر ایک ولی کے استغفار کی اللہ کے ہاں اتنی قیمت ہے تو فرشتے تو معصوم ہیں، سوچئے ان کے استغفار کی کتنی قیمت ہوگی۔ اللہ اس کو بہانہ بنا کر بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ کس لیے کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور مہربانی فرمائی، جو انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں، غسل کرتا ہے پورے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز پڑھنے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل بچے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر تو میل کا نام و نشان نہیں ہوگا جو دن میں 5 مرتبہ نہائے۔ نبی صاحب نے فرمایا، جو شخص باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس کے دل پر بھی اسی طرح گناہوں کی میل نہیں رہ سکتی۔ اب نماز سے بھی دل دھل گئے۔ پھر جمعہ کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ اہتمام کے ساتھ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے وقت سے پہلے جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو حدیث پاک میں ہے کہ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعہ تک کے درمیان جتنے گناہ تھے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر عید کا موقع آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیوں ایک جگہ پر اکٹھے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہیں، دلوں کے بھید جانتے ہیں، مگر فرشتوں کو گواہ بنانے کی خاطر اللہ پوچھتے ہیں لوگ کیوں جمع ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اب رمضان ختم ہوا، یہ عید کی نماز کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ کہ جو مزدور پوری مزدوری کرے اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ پھر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ تم اعلان کر دو، اے میرے بندو جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشائے ہم نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ، مولا آپ کتنا کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں، صرف گناہ ہی معاف نہیں فرماتے، گناہوں کو الٹا نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو اگر کسی وقت بچہ پوٹی کرے اور اس سے بو آ رہی ہو تو ماں سے ذرا برداشت نہیں ہوتا، ذرا اس کو فیل ہوگا، فوراً بچے کو لے کے جائے گی اور اس کے ڈائپر تبدیل کرے گی، اس کو دھوئے گی، صاف کرے گی، نہلائے گی، پھر اچھے کپڑے پہنا کر، سرما لگا کر، خوشبو لگا کے لائے گی۔ جو بندہ اس بچے کو دیکھتا ہے اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، وہ بچہ اتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بندوں سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندوں سے گناہ کی نجاست کی بو آئے، لہذا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے اس کے گناہوں کے میل کو اتار دیتے۔ کیوں کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر ایک اور بات فرمائی کہ میرے بندے اگر تم مسکرا کر ملتا ہے اپنے مسلمان بھائی سے تو تیرے مسکرانے پر گناہ معاف، اگر راستے سے تو نے کوئی تکلیف والی چیز ہٹائی تو اس پر بھی گناہ معاف، اماطۃ الاذی عن الطریق۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے جانور سے حسن سلوک کیا اس پر بھی تمہارے گناہ معاف۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس پر اس کے گناہ کو معاف فرما دیا تھا۔ تو جانوروں کے ساتھ اگر حسن سلوک پر گناہ معاف ہوتے ہیں، جو بندہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، اپنے بچوں سے اچھا سلوک کرے، ماں باپ سے اچھا سلوک کرے، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرے، مسلمان پڑوسی سے اچھا سلوک کرے، سوچئے پھر اللہ اس کے کتنے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں دنیا میں اس پر بھی گناہ معاف۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا،
نبی اسلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انا للہ تو پڑھتے ہیں جب کسی انسان کی زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا عائشہ، کسی کے فوت ہونے پر پڑھیں تو بھی اجر ملتا ہے، اور اگر تیل کا چراغ بجھ گیا اس پر بھی پڑھیں اس پر بھی مومن کو اجر ملتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ چراغ کا بجھ جانا چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے، اللہ اس پر بھی بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر اس دنیا میں بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری آتی ہے، اس سے بھی گناہ معاف۔ حتیٰ کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ بندہ یہ صحت کے عالم میں یہ عبادتیں کرتا تھا، اب بیمار ہو گیا نہیں کر سکے گا، مگر تم ان کا حساب اسی طرح لکھتے رہنا جو صحت میں کرتا تھا، بیماری میں اس کا ثواب تم کنٹینیو کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اور میرے فرشتوں تکلیف کی وجہ سے میرا یہ بندہ کراہے گا، مگر کراہنے پر تم نے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا اجر لکھنا ہے، اور میرا یہ بندہ تکلیف میں اپنی کروٹ بدلے گا، تم نے کروٹوں کے بدلنے پر رکوع اور سجدے کا ثواب لکھنا ہے۔ چنانچہ وہ بندہ بیماری سے اس طرح پاک ہوتا ہے کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے سب بہانے بنا دیے، سبب بنا دیے کہ میرے بندے کے دل پر گناہوں کی میل نہ رہے، نجاست نہ رہے، میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا پسند فرماتا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے کی عمر 90 سال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کلمہ پڑھتے پڑھتے اب تیری عمر 90 سال کی ہو گئی، تیرے سب گناہ میں نے معاف کر دیے، تجھ سے حساب لیتے مجھے حیات۔ اور اے میرے بندے، تو زمین میں میرا قیدی ہے، اسیر اللہ فی الارض۔ زمین میں قیدی سے کیا مراد؟ کہ بس قید سے بندہ چھوٹتا ہے، سیدھا اپنے گھر آتا ہے۔ تم اس دنیا کی قید سے چھوٹو گے، سیدھا اپنے گھر جنت میں پہنچ جاؤ۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اے میرے بندے، تو بوڑھا ہو گیا، تیرے بچے بھی ہیں، تیرے نواسے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، سب تجھ سے محبت کرتے ہیں، لہذا ہم تیرے اہل خانہ کے بارے میں تیری شفاعت کو بھی قبول فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو دھونے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ بنایا۔ حدیث پاک میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میرے ذمے ہے۔ محدثین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا بدلہ اپنے ذمے کیوں لے لیا؟ اس لیے اے میرے بندے، تجھ سے قیامت کے دن دوسرے مطالبہ کریں گے انسان کہ تو نے ان کو تکلیف پہنچائی، ان کے حقوق میں کوتاہی کی، عمل تیرے تھوڑے ہوں گے، مانگنے والے زیادہ ہوں گے، تو ان کو پے آف نہیں کر سکے گا، لیکن میں تیرے اجر کو اپنے ذمے لیتا ہوں، میں تجھے اتنا اجر دوں گا، تیرے سب بندوں کے حقوق کو پے آف کروا کے تجھے جنت پہنچا دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت سے کیسے انسان توقع کر سکتا ہے کہ عمل کی پیمنٹ اللہ کرے اور پھر وہ اتنی تھوڑی ہو کہ انسان دوسروں کو پیمنٹ ہی نہ کر سکے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے، میں نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا، میرے لیے تو نے روزہ رکھا، دیکھ میں تیرے گناہوں کو بخشوا کر تجھے کس طرح جنت پہنچاتا۔ اس لیے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ رب العزت نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتے۔ رمضان کا مہینہ دینے کا مطلب یہی کہ اللہ اس امت کو معاف کرنا چاہتے۔ علماء نے ایک پیارا نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، آحد عاشرہ کوکبہ 11 بھائی اور 12ویں یوسف علیہ السلام،
تو کل 12 تھے، مگر یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے 11 بھائیوں کے قصوروں کو معاف کر دیا تھا، کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائی کے قصوروں کو معاف کر دیا، رمضان کا مہینہ یوسف علیہ السلام کی مثال ہے۔ اللہ اس مہینے کے صدقے بقیہ 11 مہینوں کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ پھر اللہ رب العزت نے صبح شام فرشتوں سے اعلان کروایا، حدیث پاک میں ہے ایک فرشتہ رات میں اعلان کرتا ہے، ایک فرشتہ دن میں، حل من سائل فعوتی لا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، رہ رو منزل ہی نہیں۔ پھر اس سے بھی اگلی بات ذرا دیکھیے کہ اے میرے بندے تو نے گناہ کیے مگر پھر بھی میں نے تیری حفاظت فرمائی۔ انسان گناہ کر کے سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جاگ جاگ کے اپنے بندے کی حفاظت فرما رہا ہوتا ہے۔ ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نہر کے کنارے چل رہا تھا، میں نے ایک بچھو کو دیکھا جو پانی کی طرف جا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ بچھو تیرنا نہیں جانتا، پھر یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کچھوا پانی کے کنارے پہ بیٹھا ہے۔ یہ بچھو اس کی پیٹھ پہ جا کے بیٹھ گیا اور کچھوے نے پانی میں تیرنا شروع کر دیا۔ ایسا ہی ہے جیسے کسی مہمان کو ریسیو کرتا ہے ایئرپورٹ سے تو اپنی گاڑی پہ بٹھا کے اسے گھر پہنچاتا ہے۔ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ کچھوے نے اس مہمان کو ریسیو کیا، اپنی پیٹھ پہ بچھا کے اب اس نے پانی میں تیرنا شروع کر دیا۔ ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے، وہ کچھوا دوسرے کنارے پر پہنچا تو وہ بچھو اس کی پیٹھ سے اتر گیا اور اس نے ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا، میں بھی اس کے پیچھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ سامنے ایک درخت تھا اور درخت کے نیچے کوئی بندہ سویا ہوا نظر آ رہا تھا، بچھو ادھر کو جا رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ایک لکڑی اٹھا لیتا ہوں، اگر بچھو اس کے قریب جائے گا تو میں بچھو کو ماروں گا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک کوبرا سانپ ہے، وہ اسی بندے کی طرف جا رہا ہے جس طرف بچھو جا رہا تھا۔ جب وہ سانپ بچھو کے قریب سے گزرنے لگا تو بچھو اس کے ساتھ چمٹ گیا اور بچھو نے اس کے ڈنک لگایا۔ یہ بچھو اتنا زہریلا تھا کہ سانپ وہیں پر لوٹ لوٹ کے مر گیا۔ پھر بچھو واپس، میں نے دیکھا کہ کچھوا کھڑا تھا، یہ بچھو اس کی پیٹھ پر بیٹھا اور کچھوے نے پھر اسے پہلے کنارے تک پہنچا دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ درخت کے نیچے سونے والا کوئی بڑا ولایت کبریٰ کے مقام کا ولی ہوگا جس کو اللہ نے سانپ سے بچانا تھا۔ نہر کے دوسرے کنارے سے بچھو کو بھیجنے کا بندوبست کر دیا اور بچھو نے سانپ کو مار دیا۔ میں لوٹ کے واپس آیا کہ میں اس ولی سے دعا کرواتا ہوں۔ جب قریب آ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان تھا اور اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ میں نے اس کو جگایا اور میں نے اس کو کہا کہ دیکھ، تو شراب پی کے میٹھی نیند سو گیا، تیرا پروردگار جاگ جاگ کے تیری حفاظت کرتا رہا۔ جب اس نوجوان نے سانپ کو مرے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ آپ کتنے کریم ہیں، میں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کے میٹھی نیند سو گیا، تو پروردگار جاگ جاگ کے میری حفاظت فرماتا رہا۔ اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اپنے اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اسی لیے انسان اللہ کے در سے دور بھاگتا ہے۔ شان بے نیازی کا تعلق تو یہی تھا کہ اگر کوئی اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا، اللہ پیچھے سے اس کی پیٹھ میں ایک لات لگوا دیتے اور یہ بھی کہہ دیتے کہ او بدبخت، میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے، اب میں دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کرتے، جو پیٹھ پھیر کے جاتا ہے اللہ اس کو بلاتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جیسے چھوٹا بچہ ماں سے روٹھ جاتا ہے تو ماں سمجھاتی ہے بیٹا ماما سے نہیں روٹھا کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سمجھا رہے ہیں، او میرے گنہگار بندے، میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کے کیوں جاتے ہو، میں تو ابھی بھی تمہاری انتظار میں ہوں۔ کوئی ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا پروردگار اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے ہیں۔
اور جب وہ بندہ کبھی اللہ کے در کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس کو تانا نہیں دیتے کہ اب بڑھاپے میں تجھے میرا گھر یاد آیا، تیری جوانی کہاں گئی، تیرا حسن و جمال کہاں گیا، تیرا مال و منال کہاں گیا، جب تو جوان تھی تجھے صرف دوپٹہ لینا اچھا نہیں لگتا تھا، اب بوڑھی ہو گئی، تیرے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تو دیکھتی بھی ہے تو نظر کمزور ہو گئی، اب تیرے پلے کیا رہا جو میری بندی تو اب میرے گھر کی طرف آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی تانا نہیں دیتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ تو ہانپتی ہوئی کانپتی ہوئی میرے گھر کی طرف آ رہی ہے، میں پروردگار اتنا مہربان ہوں، تو ایک بالش آئے گی میری رحمت 2 بالش تیری طرف پہنچے گی۔ فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ ہَرْوَلًا، ہے میری بندی تو چل کے میرے گھر کی طرف آئے گی، میری رحمت دوڑ کے تیری طرف جائے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرما لے۔